تو وہ صرف قومی لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، صرف پرست عناصر کو فائدہ ہو سکتا ہے، ملک دشمن عناصر کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس قانون نے پولیس کو، خفیہ ایجنسی کو بے لگام کر کے رکھ دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس قانون کے ذریعے سے جب اور جیسا اور جہاں چاہے گا جس کی گرفتاری کر سکتا ہے۔ لہذا ایسے سیاہ قانون کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ جماعت اسلامی نے نومبر میں اس قانون کی مذمت بڑے پیمانے پر کی تھی گزشتہ سال، اور ان کی شورا نے جیسے ہی بل پاس ہوا ان کا تجزیہ کر کے پارلیمنٹ میں میمورینڈم کی شکل میں گویا جو موجودہ سرکار ہے ان کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز جب سامنے آتی ہے یقیناً اس کے لیے سنگھرش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے لڑنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جمہوریت میں، جمہوری ملک میں یہ باتیں بڑی آسانی سے میمورینڈم کی شکل میں، خطبہ جمعہ کی شکل میں، عام تقریر اور کانفرنس کی شکل میں نہیں سنی جاتی ہے۔ اس کے لیے آندولن کی ضرورت پڑتی ہے، مہم اور ابھیان چلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو بھی چونکہ اس قانون کا سب سے زیادہ جس پر اثر پڑ رہا ہے وہ کمزور طبقہ، بالخصوص مسلم کمیونٹی اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ لہذا ابھی بہت تفصیل کے ساتھ باتیں آ چکی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی ترتیب کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے ہم کوشش کریں۔ نومبر 2011 سے بہار میں مستقل اور مسلسل گرفتاریوں کا سلسلہ چل رہا ہے مسلم نوجوانوں کا، اور آج بھی یہ گرفتاریوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی اور گزشتہ دنوں بھی جس کو جہاں چاہتا ہے پولیس پکڑ کر کے ان کو پوچھ تاچھ کے لیے اور ان کو ضروری کارروائی کے لیے اپنی حراست میں لے لیتی ہے۔ اور اس قانون نے تو یہاں تک اجازت دے رکھی ہے کہ وہ 30 دن تک بلا کسی جواب کے پولیس اپنے حراست میں رکھ سکتی ہے، اور 80 دنوں تک بلا کسی چارج شیٹ کے ان کو اپنے اس قانون کے شکنجے میں ان کو رکھا جا سکتا ہے۔ بھلا بتائیے کہ ایک آدمی جن کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا ہے، جو صرف ملزم ہے، شک کی بنیاد پر ان کو 80 دن اور 30 دن پولیس کی حراست میں رکھا جائے، یہ کہیں سے بھی جائز کہنے کی بات تو دور کی بات ہے، کہیں سے کسی معمولی آدمی بھی اس کو انصاف اور حق کی بات نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا ایسے قانون کی مذمت ہی نہیں بلکہ اس کے خاتمے کے لیے ہمیں ایک طویل تحریک، ایک طویل سنگھرش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ جتنی بڑی تعداد میں آج یہاں پر ہم لوگ یا مسلمان یا اس شہر کے ذمہ دار افراد موجود ہیں، اگر سب لوگوں نے ٹھان لیا اور متحد ہو کر کے، یکجٹ ہو کر کے اس کے خلاف ہم نے تحریک چلانے کا فیصلہ کیا، یقین جانیے تحریک ختم ہو سکتی ہے، اور یہ قانون ختم ہو سکتا ہے، اور ہماری تحریک پھلے گی، پھولے گی اور گویا ثمربار ہوگی۔ لہذا اس تحریک کی پرزور حمایت عوام کی جانب سے بھی، خواص کی جانب سے بھی، میڈیا کی جانب سے بھی، اور ہر انصاف پسند شہریوں کی جانب سے بھی۔ بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی قانون خصوصاً ہندوستان میں کوئی بھی تحریک نہیں چلائی جا سکتی ہے جب تک کہ یہاں کا اقلیتی طبقہ جو ہمارے برادر وطن ہیں، جو غیر مسلم بھائی ہیں، ان میں بھی انصاف پسند شہری موجود ہیں، انصاف پسند حق کے علمبردار لوگ ان میں بھی موجود ہیں۔ ان کو ساتھ دینا چاہیے، اور اس کے قانون میں بھی ان کو ساتھ دینا چاہیے، اس کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے ان کو ساتھ لے کر کے۔ انشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری تحریک وہ کامیاب ہوگی، اور یہ قانون کو گویا سرکار کو واپس لینے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا۔ ابھی گھر سے پارلیمنٹ کا سیشن ختم ہو چکا ہے، انتخابات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر پارٹی کو وہ یہ بابر کرا دیں کہ اگر اس قانون کو واپس نہیں لیا تو آپ کو پارلیمنٹ میں جانے اور وہاں پر وزارات کے قلمدان آپ کو سپرد کرنے کے لیے عوام کبھی تیار نہیں ہوگی، اور اس کے نتیجے میں آپ کو گویا ایک دن اقتدار کی کرسیاں بھی چھوڑنی پڑ سکتی ہے، اور آپ کو گویا پھر دوبارہ سڑکوں پہ آ کر کے عوام سے معافی مانگنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ تب اس کے یہ نوبت آئے اس قانون اور سیاہ قانون کے خاتمے کا الیکشن سے پہلے اعلان کیا جائے۔ اگر نہیں کیا جاتا ہے تو مسلمانوں نہیں بلکہ ملک کے تمام انصاف پسند شہریوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ تحریک جاری رہے گی۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے جماعت اسلامی بہار کے سیکریٹری جناب مولانا رضوان صاحب
جن کی گفتگو اس وقت آپ سن رہے تھے. ابھی مولانا رضوان صاحب نے اس کا چرچا کیا کہ جب سب مل کے کام کریں گے تو اس کام کو قوت ملے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ہمارے ملک میں برادران وطن کا ایک بڑا طبقہ ہے جنہوں نے انصاف کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، اور جب بھی انصاف کی کوئی آواز اٹھی ہے تو انہوں نے بغیر کسی بھید بھاؤ کے اس انصاف کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اپنی تمام طرح کی توانائی اور قوت کا استعمال کیا ہے. اس وقت ہمارے دان میں ایک بہت ہی سینئر ایڈوکیٹ جو پٹنہ ہائی کورٹ کے ہمارے سینئر وکیل رہ چکے ہیں، وہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. ہم سب نے ان کو اس لیے دعوت دی ہے کہ قانونی پہلو پر وہ اس سلسلے میں اپنی بات کو رکھیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو اوپر والے نے اس کے اندر ایک شکتی رکھی ہے انصاف کا ساتھ دینے کی، اس کا اظہار بھی آپ سب کے سامنے کرائیں. ہمارے درمیان ڈاکٹر بسنت کمار صاحب ہیں جو سینئر کورٹ پٹنہ ہائی کورٹ ہیں، اس وقت یہاں ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. اگرچہ انہوں نے عام آدمی پارٹی کی ٹوپی پہن رکھی ہے، لیکن ہم سب نے ان کو بحیثیت لوئر دعوت دی ہے. ہم اس وقت محترم جناب ڈاکٹر بسنت کمار صاحب کو درخواست کریں گے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اس قانون کے تعلق سے اپنے خیالات آپ سب کے سامنے رکھیں. ہم نے اس کی وضاحت کیا بات یہی سب خاموش رہیے نا. آپ کے سامنے یہ کہا کہ ہم کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور سب کی آواز ملے گی تو آپ کی آواز سے طاقت ہوگی. یہ سوال غلط ہوا ان کی طرف سے. مسلمان اور مسلمان کی کیا ضرورت؟ انصاف پسند کی بات ہے، آپ نے صحیح کہا. مسلمان ہونا چاہیے نہ جائے گا اس کی علاج کرے. غلط بات بولا. بہت بڑی بےعزتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے تھوڑی غلطی ہو گئی. نہیں ٹھیک ہے. میں اس کو ایک سیاسی کانفرنس نہیں مانتا، اور انیہ پارٹیوں کے کوئی نمائندے یہاں نہیں ہیں، اس لیے مجھے بھی شاید ٹوپی پہن کے نہیں آنا چاہیے تھا یہ دکھلانے کے لیے کہ میں کسی خاص سیاسی پارٹی کا سدسیہ ہوں یا کنوینر ہوں. میں یہ ٹوپی آپ کی رکشا کی طرف. میرے دوستوں، جس قانون کی بات آپ کر رہے ہیں اس قانون کا اتہاس تو آپ سب جانتے ہیں. 1908 میں، آج سے 106 برس پہلے، جب بنگال میں اروند گھوش جو بعد میں سادھو سنت ہو گئے، لیکن جب جوانی میں وہ کرانتیکاری تھے اور انہوں نے بم پھوڑا تھا جس میں ان کا ٹرائل ہوا تھا، اس سمے انگریزی حکومت نے 1908 میں کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1908 لائے، اور اس کے تحت اس طرح کے غیر قانونی کتھت غیر قانونی جماعتوں، غیر قانونی ایکٹیویٹیز کو روکنے کے لیے ایک کالا قانون کی شروعات کی نیو ڈالی گئی 1908 میں. انگریزی سرکار تو چلی گئی، لیکن 1908 کا قانون ابھی بھی قانون کی کتابوں میں زندہ ہے، اسے بھی ختم نہیں کیا گیا. 1950 کے بعد 17 برس کے بعد جب ہندوستان میں کچھ نویوکوں نے کرانتی کی شروعات کی، جس کی شروعات بنگال سے ہوئی تھی، نکسلواری آپ سب جانتے ہوں گے، تب حکومت کو احساس ہوا کہ شاید ویسی قانونوں کی آوشکتا ہے جہاں اس طرح کے کام کرنے والے لوگوں کو جو سامانیہ قانون ہے، جو جنرل لاز ہے، اس کے تحت سزا دینا تھوڑا مشکل ہے. اس لیے کچھ ایسا قانون بناؤ جس میں سمویدھان کی دھارا 21 کا النگھن کرتے ہوئے بھی سزا دی جا سکے، اور حکومت کے لیے یہ آسان ہو جائے ان لوگوں کی زبان بند کرنا جو کسی اچھے کام کے لیے، کسی اچھے لکष्य کے لیے ہنسا کا راستہ اپناتے ہیں. اور اسی سلسلے میں ایسے قانونوں کے بننے کا دور شروع ہوا. جب حکومت کے سامنے سمسیا کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ وروଧ کرنے والے کو کیسے دبائے. ہندوستان ایک بنتا ہوا پرجاتنتر ہے، یہاں پرجاتنتر سنگٹھت ہو رہا ہے.
प्रजातंत्र पूरे रूप में संगठित नहीं हुआ है। आवाम